अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इससे पहले कि आज जो खौफनाक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसको शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं या आप मज़ीद किस किस्म की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। दलीप कुमार को बचपन ही से गाने बजाने का शौक था, जो उसे गांव के मुखिया की दुकान पर रखे हुए रेडियो सैलून से गाने सुनकर पैदा हुआ था। उसके खानदान में किसी को भी ऐसा शौक न रहा था। दलीप कुमार सारा दिन मुखिया की दुकान के बाहर थड़े पर बैठा गाने सुनता रहता, जैसे उसे कोई और काम ही ना हो। गाने बजाने का उसका शौक ही उसकी जिंदगी बन गया। भगवान ने उसे आवाज़ भी बहुत खूब दी थी कि सुनने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। गांव में अक्सर होने वाली शादी ब्याह की महफिलों में वो अपना ये शौक पूरा करके दाद वसूल करता रहता था। उसका बचपन और लड़कपन यूं ही गाते बजाते और मौसीकी की पूजा करते गुजर गया। उसके पास ना इल्म था और ना ही कोई दूसरा हुनर। वो अगर कोई काम जानता था तो सिर्फ और सिर्फ मौसीकी। उसने अमली ज़िंदगी में कदम रखा और मौसीकी को ही ज़रियाए मुआश बना लिया। उसने अपने ही जैसे 3 दोस्तों को साथ मिलाया और गांव से बाहर भी जाकर महफिलों में शिरकत करके दात वसूल करने लगा। किस्मत ने उसका साथ दिया और जल्द ही वो उसका ग्रुप इलाके में मशहूर हो गए। उसकी शोहरत दूर दूर के देहातों और कस्बों में जाने लगी। इस शोहरत ने उसे एक हसीन साथी अता कर दिया, जो उसका जीवन साथी बन गया। सपना, उसको भी मौसीकी का बहुत शौक था। वो हुस्न में भी सानी नहीं रखती थी। सपना और दलीप कुमार की शादी हो गई। दोनों में बहुत ही मोहब्बत थी। उनकी जोड़ी भी लाखों में एक थी, मगर कुदरत ने उनको औलाद की नेमत से महरूम रखा। इन दोनों को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, मगर औलाद का ना होना ही उनकी जिंदगी का तारीक पहलू बन गया था। वो दोनों न जाने कितनी बार मंदिर में भगवान के सामने सर टिकाए घंटों रोते रहते थे। इन दोनों ने इतने आंसू बहाए कि इनकी आंखें खुश्क हो गईं, मगर भगवान पर जरा भी असर न हुआ और हमेशा की तरह साकित खड़ा रहा। एक रोज दलीप कुमार को अपनी बेबसी और भगवान की बेहसी पर गुस्सा आ गया। उसने अहद कर लिया कि आइंदा कभी इस बेजान बुत से कुछ नहीं मांगेगा। वो कभी मंदिर ही नहीं आएगा। मंदिर से निकलते हुए उसने आखिरी बार सबसे बड़े बुत को निहायत ही नफरत भरी निगाहों से देखा और फिर गुस्से से बाहर निकल आया। एक शादी की तकरीब में उसको मदऊ किया गया था, जहां उसने अपने फन का मुजाहरा करना था। तकरीब शहर में थी। उस रोज वो अकेला ही था। जब वो वापस रवाना हुआ तो रात हो गई। सर्दी का मौसम था, ठंडी बर्फानी हवाएं चल रही थी और सर्दी भी अपने उरूज पर थी। उस जमाने में जदीद सवारियों का रवाज ना था, न ही शहर में कोई इस किस्म की सवारी थी। दलीप कुमार को शहर से अपने गांव आने तक तांगे में सफर करना पड़ा। तांगे वाले को भी जल्दी थी। वो नाहमवार और कच्चे रास्तों पर मोटर की रफ्तार से तांगा दौड़ा रहा था कि अचानक ही तांगे का पहिया निकल गया। उस जगह कीचड़ था। कोचवान और दलीप कुमार को कोई खास चोट न लगी। अब मसला ये था कि दलीप कुमार अपने गांव कैसे पहुंचे। दूर दूर तक कोई आबादी न थी, न ही कोई इंसान दिखाई देता था। अब एक सूरत थी कि राजकुमार पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। तांगे वाले ने अपना घोड़ा गाड़ी को वहीं छोड़ा और घोड़े की पीठ पर सवार होकर वापस शहर चला गया। दलीप कुमार ने उससे कहा कि वो उसे उसके घर छोड़ दे, मगर तांगे वाले ने साफ इनकार कर दिया और घोड़ा भगाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। खून मुंजमद कर देने वाली हवा किसी बदरूह की तरह इस वीरान इलाके में घूम रही थी। ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों के पत्ते जब आपस में टकराते तो यूं लगता जैसे बहुत से नजर न आने वाले लोग दलीप कुमार की बेहसी पर खुशी से तालियां पीट रहे हों। दलीप कुमार सहमे सहमे कदम उठाता अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। वो कभी कभार सर उठाकर घने दरख्तों को देखता तो उसे सफेद आंखों वाले काले काले सर नजर आते, मगर ये सब उसका वहम और खौफ था। अचानक दलीप कुमार को कुछ फासले पर रोशनी नजर आई तो उसने तेज कदम उठाने शुरू कर दिए।
वो जल्द از جلد اس روشنی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اچانک بجلی کا کڑکا ہوا، بادل بھی ہیبت ناک انداز میں گرجے۔ تیاری مکمل تھی، بارش برسنا ہی چاہتی تھی، مگر بارش سے پہلے دلیپ کمار اس روشنی تک پہنچ گیا۔ وہ لکڑی اور پتھر کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دلیپ کمار بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک طرف اٹھیں اور شرم سے جھک گئی۔ بالکل سامنے بستر پر ایک عورت چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 40 برس سے زیادہ تھی، مگر اس میں پھر بھی نسوانی کشش باقی تھی۔ دلیپ کمار کی عمر اس سے کم تھی، دونوں کی عمروں میں 10-12 سال کا فرق ہوگا، مگر دلیپ کمار بہکنے لگا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک اکیلا گھر، رات اور تنہائی، شباب کی منزلوں سے گزرنے والی اکیلی عورت اور دلیپ کمار کی جوانی کا بے کراں سمندر، ایک عجیب رومانوی سا ماحول تھا۔ دلیپ کمار کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اس کے جذبے عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ تب وہ عورت ایک انداز دلربائی سے بولی، کیا سوچنے لگے ہو بابو؟ آگے آ جاؤ۔ دلیپ کمار 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ عورت بھی جذبوں کی کشمکش میں گھری ہوئی تھی، جس میں دلیپ کمار بھی گرفتار ہو گیا۔ پھر جذبے جذبوں سے ٹکرائے۔ ساری رات بارش برستی رہی، بادل گرجتے رہے اور بجلی کی کڑک گونجتی رہی، اور پھر یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ طوفان تھم گیا، ہر طرف اب خاموشی پھیل چکی تھی۔ رات سرکنے لگی، ستارے ایک ایک کر کے غروب ہوتے گئے۔ دلیپ کمار اسی بستر پر سو رہا تھا۔ نیند کے عالم میں رات کے آخری پہر دلیپ کمار نے محسوس کیا کہ بستر خالی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوئی ہوئی آنکھوں سے ہر طرف دیکھا، مگر وہ عورت اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں فرش پر سوئے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ شاید اس بچے کی عمر چند دنوں سے زیادہ نہ تھی۔ وہ منہ میں انگوٹھا لیے معصومیت سے سو رہا تھا۔ انسان کچھ چیزیں آنے والے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ دلیپ کمار نے بھی ایک چیز اب تک سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، پیار اور اولاد کا پیار۔ بچے کو دیکھ کر اس کے پیار کا سمندر امڑ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا اور اسے دیوانہ وار چومنے لگا، اور اس کی زبان بے رب جملے ادا کرنے لگی۔ مجھے میرا بچہ مل گیا، بھگوان نے میری سن لی اور مجھے بیٹا دے دیا۔ بھگوان تیرا کرم ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے، میرا اپنا، صرف میرا۔ دلیپ کمار صبح ہونے پر بچے کو اٹھا کر دیوانوں کی طرح گاؤں پہنچا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ دلیپ کمار کو یہ بچہ کہاں سے ملا، مگر دلیپ کمار نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور یہی کہتا رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اپنا، صرف میرا۔ دلیپ کمار سب سے پہلے مندر گیا اور پتھر کے بیجا بت کے سامنے سر رکھ کر روتا رہا اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہا۔ دلیپ کمار نے اس بچے کا نام ساون کمار رکھا۔ دلیپ کمار نے پہلے دن ہی عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا وارث بنائے گا۔ یہی اس کی ہمیشہ سے آرزو رہی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کے نام، نسل اور فن کو آگے بڑھا سکے۔ اس کی یہ آرزو اب پوری ہو سکتی تھی۔ دلیپ کمار کو زندگی میں بہت سی خوشیاں ملی تھی۔ موسیقی میں نام کمایا، خوبصورت بیوی ملی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ ساون کمار کو جان سے عزیز رکھتا تھا، اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف اسے بے چین کر دیتی تھی، غرض کہ اسے دیکھ دیکھ کر ہی جیتا تھا۔ چند دن گزر گئے تو ایک روز یوں ہی وہ اس مکان پر چلا گیا جہاں اس نے چند روز پہلے ایک رات اس پراسرار عورت کے ساتھ گزاری تھی، اور جہاں اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ وہ اس مکان کے اندر داخل ہوا۔ ہر چیز بالکل پہلے کی طرح تھی، مگر نہ جانے کہاں سے مکان میں شدید قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ دلیپ کمار دوسرے کمرے میں گیا تو اس کے ایک عجیب منظر دیکھا۔ زمین پر اسی عورت کی لاش پڑی تھی اور اس کا پیٹ چاک تھا۔ قریبی پرانے انداز کا ایک بڑا سا تیز دھار چاقو پڑا تھا۔ لاش گل سڑ رہی تھی۔ دلیپ کمار 10 روز قبل یہاں آیا تھا۔ شاید یہ عورت اسی رات مر گئی تھی جس رات دلیپ کمار یہاں ٹھہرا تھا۔ دلیپ کمار اس کے گلے ہوئے بدن کو اداس اور افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی ایک سارنگی پر پڑی۔ وہ سارنگی کی طرف لپکا۔ سارنگی کے تاروں میں ایک رقعہ لگا ہوا تھا۔ دلیپ کمار نے وہ رقعہ اتارا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، دلیپ کمار گائک کے لیے۔ دلیپ کمار حیران رہ گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ یہ کس نے اور کیوں لکھا۔ اسے اس ماحول سے خوف آنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا، مگر
آتے ہوئے وہ سارنگی اتار کر اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے فیصلہ کر لیا کہ ساون کمار جب بڑا ہوگا تو وہ اسے سب سے پہلے یہی سارنگی بجانا سکھائے گا۔ یوں وقت گزرنے لگا۔ دلیپ کمار کے بالوں میں سفیدی اتر آئی اور اس کا بیٹا ساون کمار جوان ہو گیا۔ دلیپ کمار نے اسے موسیقی کی ابتدائی تعلیم دینی شروع کر دی اور پھر باقاعدہ تربیت کا آغاز ہوا۔ دلیپ کمار نے بیٹے کو سارنگی کے سروں سے کھیلنا سکھایا۔ سیکھنے کا عمل کچھ عرصہ جاری رہا اور پھر ایک روز دلیپ کمار نے بیٹے سے کہا، ساون، اب تم سارنگی بجانا سیکھ گئے ہو۔ میرا کام تمہیں سکھانا تھا، سو میں نے کر دیا۔ اب اس فن میں مہارت حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو، ریاض کے بغیر مہارت ممکن نہیں۔ بابو جی، ساون کمار بولا، آپ فکر نہ کریں، میں کل صبح سے ہی ریاض شروع کر دوں گا۔ اگلے روز ابھی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی کہ ساون کمار نیند کے آخری لمحوں میں تھا کہ اس کے کانوں میں سارنگی کی پرسوز آواز گونجنے لگی۔ دلیپ کمار کا بیٹا ریاض کر رہا تھا۔ اس کے بوڑھے وجود میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اچانک نہ جانے کیوں اس کے سینے میں شدید درد ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ اس نے مدد کو پکارا مگر اس کی کمزور آواز سارنگی کی گونجتی لے میں دب گئی۔ وہ چند لمحے تڑپا اور پھر خاموش ہو گیا، بالکل خاموش، ہمیشہ کے لیے۔ اس پراسرار سارنگی کا پہلا شکار تھا وہ۔ ایک رات موسم بہت سرد تھا، بارش بھی متوقع تھی۔ گاؤں کے لوگ سر شام ہی گھروں کے دروازے بند کر کے لحافوں میں دبک گئے تھے۔ ساون کمار اور اس کی ماں دونوں ہی گاؤں والوں کی طرح اس طوفانی موسم سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ لگ رہے تھے۔ بادل گرجے، بجلی بھی کڑکی۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ساون کمار انجانے خوف سے سہم گیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا دوسری دستک کا انتظار کرتا رہا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ ساون کمار نے ہمت کی، چراغ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، ہوا کا ایک سرکش جھونکا اندر داخل ہوا اور چراغ کو گل کر گیا۔ ساون کمار نے دروازے میں ایک وجود کو دیکھا، ایک عورت کا وجود۔ اس گھپ اندھیرے میں بھی اس عورت کا سراپا نہ جانے کیوں دمک رہا تھا۔ اس نے اپنا بدن ایک چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ ساون کمار اسے پہچان نہ سکا، وہ اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اگر آج رات دلیپ کمار زندہ ہوتا تو اس عورت کو فوراً پہچان لیتا۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ ایک سرد رات گزار چکا تھا۔ تم نے کبھی 14ویں رات کو اس میدان میں جا کر سارنگی بجائی ہے؟ اس عورت نے ساون کے گھر کے سامنے کچھ دور واقع میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساون کمار اس عورت کے سوال پر حیران رہ گیا۔ اس نے جواب دینے کے لیے لبوں کو جنبش دی ہی تھی کہ اس لمحے وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ خوف کی لہروں نے ساون کمار کے گرد دہشت کا حالت آن لیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اپنے بستر کی طرف پلٹا۔ اسے یاد آیا چراغ تو بجھ چکا تھا۔ اس نے ماچس اٹھائی اور چراغ جلانے لگا۔ اس کی ماں نے لحاف ہی میں سے پوچھا، کون تھا باہر ساون؟ ساون نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کوئی نہیں تھا ماں، ہوا تھی۔ اس رات ساون کمار ایک لمحے کو نہ سو سکا۔ وہ ساری رات اس پراسرار عورت کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ صبح ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس ماہ کی 14ویں رات کو اس سامنے والے میدان میں جا کر سارنگی بجائے گا اور دیکھے گا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ چاند بڑھتا رہا۔ 14 تاریخ کی رات پورا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ موسم سرد تھا۔ ساون کمار کو ماں کے سونے کا انتظار تھا۔ اس کی ماں سوئی تو اس نے میز پر سے چراغ اٹھا کر ماں کے قریب رکھ دیا تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر خاموشی سے سارنگی اٹھائی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ باہر خاموشی تھی، ایک سکوت تھا۔ گھر سے کچھ دور سامنے کی سمت میں ایک میدان تھا، سبز گھاس سے اٹا ہوا۔ اونچے اونچے گھنے درختوں نے اس میدان کو گھیر رکھا تھا۔ چاند کی روشنی اس میدان کو اکثر راتوں میں روشن رکھتی تھی۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ جب اونچے اونچے درختوں کی چھاؤں میں سبز گھاس کے اس میدان میں چاند کی کرنیں رقص کرتی تو ایک عجیب سا پراسرار سا ماحول تخلیق ہو جایا کرتا تھا۔ ساون کمار سارنگی اٹھائے میدان میں جا پہنچا۔ وہیں گھاس پر بیٹھا اور سارنگی کے سروں سے کھیلنے لگا۔ اس نے کئی بار سارنگی بجائی تھی مگر اسے ایسا سرور پہلے کبھی نہیں ملا تھا جیسے اسے اب مل رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت نہایت سریلی آواز میں سارنگی کی آواز کے سنگ سنگ کوئی عجیب سا گیت گا رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ آواز آ رہی تھی، آج آخری رات ہے، آخری رات ہے،
सावन कुमार कुछ न समझ सका क्योंकि ये अजीब सा बेमायनी गीत था, मगर फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। वो सारंगी बजाता रहा, गीत गूंजता रहा। अचानक सावन कुमार की नजरें अपने घर की तरफ उठी। वहां से आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। मोहन की माँ मदद को पुकार रही थी। सारा गांव मदद के लिए उमड़ आया, मगर सावन अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो सारंगी बजाता रहा, गीत गूंजता रहा। आग बढ़ चुकी थी, सामान जलने की बू फिजा में फैल गई थी। फिर इस बू में इंसानी बदन के जलने की एक हौलनाक बदबू भी मिल गई थी। सावन की बूढ़ी माँ का बदन जल रहा था। सारे गांव में एक शोर सा बपा था। सब लोग सावन कुमार को तलाश कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता रात सरकने लगी, चांद ढलने लगा। लोग आग बुझाने में कामयाब हो गए। जब जरा खामोशी हुई तो लोगों ने सारंगी की आवाज सुनी। वो जानते थे कि गांव भर में सिर्फ सावन कुमार ही सारंगी बजा सकता है, और ये आवाज मैदान में से आ रही थी। सब लोग मैदान की तरफ दौड़े। मैदान के दरमियान में सावन कुमार मस्त बैठा सारंगी बजा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिस्म बिल्कुल साकित था। उसने लोगों की आमद का कोई असर नहीं लिया। वो उसी तरह सारंगी बजाता रहा। गांव वाले उसके नजदीक गए, तब भी उसने कोई हरकत न की। बस सारंगी बजाता रहा। एक शख्स ने उसे झंझोड़ा तो वो कच्ची दीवार की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सारंगी उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें अब भी पहले की तरह खुली हुई थी। वो मर गया था। सावन कैसे मरा? वो पुरस्कार औरत कौन थी? और सारंगी का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक था? कोई भी नहीं जान सका। ये बातें इंसानी अक्ल से बालातर हैं। शायद आप ही कुछ सुनकर समझ सकें। अगर आपको कुछ अंदाजा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंसानी अक्ल से